نہ جگر پر نہ دیدہ در پر، واہ سبحان اللہ، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ در پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غازی پور کا ایک زبردست لہجہ حضرت عاصی غازی پوری، سبحان اللہ، کتنے کمال کی بات فرما رہے ہیں۔ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ در پر، کرم کریں وہ نشان قدم تو پتھر پر۔ سبحان اللہ۔ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، سبحان اللہ، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی، پلا دے آج کہ مرتے ہیں رند اے ساقی، ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر، کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد، کہ مرتے ہیں رند اے ساقی، ہے کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر۔ سبحان اللہ۔ اور مقطع اس کلام تو ہے ہی خوبصورت، لیکن مقطع کا جواب نہیں، اور مقطع بار بار پڑھنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر۔ ایک مسلمان کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ مسلمان سنی حضور علیہ السلام کا امتی، اس کا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ حضور کی خوشنودی حاصل ہو جائے، حضور تک رسائی ہو جائے، حضور تک پہنچ ہو جائے، حضور کی چوکھٹ تک پہنچ ہو جائے، بس یہی زندگی ہے۔ اور جو شخص اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ مر بھی جاتا ہے تو بس ایک لمحہ بس اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے نا، کہ محمد سے وفا تو نے تمہیں تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جہاں کی بات ہی نہیں ہے، لوح و قلم آپ کے ہیں، سب کچھ آپ کا ہے۔ اب میں بکراتی زیادہ کرنے والا ہوں نہیں اور نہ ہی کروں گا، کیونکہ بہت ڈر لگتا ہے بکراتی کرنے سے بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسی باتیں نکل جائیں کہ آدمی خود اس پہ عمل نہ کرے اور بس مائک ملا تھا تو بکراتی میں بول دیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے۔ جہاں خطابت بڑا آسان کام ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ایزی، کوئی بھی مائک پکڑا بول دیا، یہ بہت کٹھن جگہ ہوتی ہے نا، اس میں سوچنا چاہیے اور خوف کرنا چاہیے اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوب نعرہ اور لگا کے نقیب صاحب بلائے ہیں تو ایک دم واہوائی میں کچھ بھی بول دیے ہیں، جس سے خود کوئی تعلق نہیں ہے، خود جس پر عمل ہی نہیں کیا، کبھی مڑ کے دیکھ بھی نہیں کیے، اسٹیج کے اترنے کے بعد تقریر پہ غور بھی نہیں کیے، اور وہی چیز ہم لوگوں کو سکھا کے چلے جائیں تو یہ، اور اسی لیے اثر نہیں رہتا ہے خطاب کا، اسی لیے اثر باقی نہیں رہتا ہے کہ ہم خود عمل نہ کریں اور وہ چیز آپ کو سکھا کے یا کسی کو سمجھا کے چلے جائیں تو وہ چیز کیسے دوسرے سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے میں محفوظ عمل با عمل ہم لوگوں کو بھی بنائے اور آپ لوگوں کو بھی بنائے۔ یہ بڑی مقدس محفل اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل، اس مقدس محفل کے طفیل مولا کریم حضور کی ذکر کی برکت سے، اہل بیت اطہار کے طفیل ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آخری بات عرض کر دیتے ہیں، ڈر، خوف یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر رہے گا اللہ رب العزت سے اس کا تعلق برقرار رہے گا۔ اگر والدین کا خوف ہے تو والدین سے بیٹوں کا تعلق برقرار رہے گا ڈر، اور اگر اللہ سے ہے تو اللہ اور بندے کا تعلق برقرار رہے گا۔ وہ کوئی گناہ بھی کرتے، بڑے بڑے لوگ گزرے، ان سے خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، اور ہم اور آپ تو کس کھیت کی مولی ہیں، لیکن بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہو گئیں
لیکن غلطیاں ہونے کے بعد کمال یہ ہے کہ بندہ پھر اللہ کی بارگاہ پہ رجوع کرے، لوٹے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ بڑے بدقسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقام سے محفوظ رکھے کہ گناہ کر دے اور بعد میں احساس بھی نہ ہو، بعد میں اس چیز کا غم بھی نہ ہو کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑا گھٹیا درجہ ہے کہ احساس بھی ختم ہو جائے بندے کا کہ اس نے اللہ کی نافرما برداری کی ہے اور اس کی طرف لوٹ بھی نہیں رہا ہے، اکڑے جا رہا ہے۔ بہت خراب درجہ ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو آدمی کا تعلق اللہ رب العزت سے برقرار رہتا ہے اگر اس کے اندر ڈر ہے، خوف ہے۔ وہ اگر نماز کا تاریخ ہے، نماز ترک کرتا ہے، والدین کی نافرما برداری کر رہا ہے، غیر شرعی کام کر رہا ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن وہ خوف کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، بار بار گناہ ہو رہا ہے، بار بار رو رہا ہے، بار بار مغفرت کا طالب ہو رہا ہے، بار بار اللہ کے محبوبین کے وسیلے سے وہ توبہ کیے جا رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے، لیکن یہ توفیق ختم ہو جائے تو یہ بڑا خراب درجہ ہے۔ ہمیشہ اللہ کی گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا۔ بڑے بڑے اولیاء مشائخ مشہور ہے، ولایت مشہور ہے، لوگ دور دور سے چلے آ رہے ہیں فیض پانے، لیکن اس کے باوجود خوف ان کے اندر، جتنا مقام بلند ہوتا گیا خوف اتنی بڑھتا گیا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت نور قطب عالم پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کے صاحبزادے ہیں اور جانشین ہیں۔ حضرت علاء الحق پنڈوی کون؟ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، یعنی حضرت علاء الحق پنڈوی کے مرید حضرت مخدوم پاک اور علاء الحق پنڈوی کے صاحبزادے جانشین اور خلیفہ حضرت نور قطب عالم پنڈوی، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جب حضرت علاء الحق پنڈوی کا وصال ہو گیا تو جانشینی کا معاملہ آیا تو بیٹوں میں کچھ اختلاف ہوا، تو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس بھی بیٹے کے، جس بھی صاحبزادے کے بلانے سے پہاڑ آنے لگے گا وہی حضرت کا جانشین ہوگا۔ پہاڑ آنے لگا تو حضرت مخدوم صاحب نے کہا کہ پہاڑ میں تجھ سے مخاطب نہیں ہوں، میں بیٹوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو پہاڑ رکا، جب حضرت نور قطب عالم نے بلایا پہاڑ کو تو پہاڑ آنے لگا۔ یہ بات بحر زخار جو بڑی معتبر کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں تشریف فرما تھے اور سارے معتقدین مریدین کا ہجوم تھا، لوگ دست بوسی قدم بوسی کیے جا رہے تھے، مارا ماری تھی کہ حضرت کو دیکھ لیا جائے، حضرت کے قدم کو چوم لیا جائے، حضرت کے ہاتھ کو چوم لیا جائے، حضرت کی دست بوسی کر لی جائے۔ حضرت نور قطب عالم رونے لگے، دست بوسی اور قدم بوسی لوگ کیے جا رہے تھے، حضرت رونے لگے اور اتنا رونے لگے کہ حضرت بے ہوش ہو گئے۔ حضرت کے مرید و خلیفہ حضرت شیخ حسام الدین مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے بڑے صاحب کمال بزرگ، کئی کتابوں کے مصنف، مانک پور شریف الہ آباد میں ان کا مزار ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو جب حضرت نور قطب عالم کو ہوش آیا تو حضرت کے پاس قریب گئے اور فرمانے لگے کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا کہ لوگ آپ کی دست بوسی اور قدم بوسی کر رہے تھے، اچانک آپ اتنا رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حسام الدین، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن انہی لوگوں کے قدم سے، انہی لوگوں کے پیر سے نور قطب عالم کا سر کچلا جائے، نور قطب عالم کے سر رون دیے جائیں، لوگ کچل دیں۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوسرا معاملہ ہو جائے۔ دنیا میں تو یہ معاملہ ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں کچھ اور نہ ہو جائے۔ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے پیر کے بیٹے، حیات میں پہاڑ آ گیا بلانے سے، اب کا چاہیے جنتی ہونے کے لیے؟ یہاں تو کچھ ہے بھی نہیں، تب بھی جنتی ہم لوگ کہلاتے ہیں، کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جنتی کہلاتے ہیں۔ اتنی بڑی نسبت، اتنے بڑے شخصیت کے بیٹے، ان کا یہ معاملہ تھا، خوف کا یہ معاملہ تھا۔
ابھی میں بزرگوں کی بات کرنے لوں تو کئی ایک بات ہو جائیں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں رہ کر اللہ والا بننا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ جب پیدا ہوا تھا، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، تو فرشتے نے پوچھا ہوگا کہ اللہ پاک ابراہیم بن ادھم میں اچھی روح ڈالی جائے یا بری روح ڈالی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے کو کیا حکم دیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا جب فرشتہ روح نکالنے آئے گا تو پوچھے گا کہ اللہ پاک اذیت سے روح نکال لی جائے یا آسانی سے۔ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت اللہ رب العزت فرشتے کو کیا حکم دے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب فرشتے پوچھیں گے کہ ابراہیم بن ادھم کو دوزخ میں لے جایا جائے یا جنت میں لے جایا جائے، حضرت نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت اس وقت کیا حکم دے گا فرشتوں کو۔ جس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی ابتدا کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہونے والا ہے کہ نہیں، اس کو بہشت میسر آنے والی ہے کہ نہیں، وہ جنتی ہوگا کہ نہیں، وہ کیسے کہہ دے کہ اپنے ساتھ رکھ کے تمہیں اللہ والا بنا دے گا، وہ کیسے تمہاری ذمہ داری لے گا۔ سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی مشائخ کے سلسلوں میں اکابرین میں جن کا نام ہے، اتنی بڑی ذات، ان کے خوف کا یہ عالم ہے۔ رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں، ان کے میلاد کے موقع پر ہم لوگ جمع ہوئے خوشی منا رہے ہیں۔ یقیناً بڑی مسرت کی بات ہے کہ حضور السلام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ مسرت ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ اس مسرت والے لمحے میں اپنا خوف نصیب فرما دے، ہے نا، اللہ کے رسول کی محبت عطا فرما دے، رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، حضور کے چاہنے والوں کا غلام بنا دے۔ اللہ کریم آپ سبوں کی محنت کو قبول فرمائے، سارے شعراء علماء جن کی بھی شرکت ہوئی، ہم سبوں سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، حاضرین سامعین سے اللہ کریم معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔